ہو جاتی ہیں، جو سارا سال مسجد میں نہیں گیا، رمضان کے مہینے وہ بھی مسجد کا رخ کرتا ہے۔ عبادات کرنا آسان ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ کرنا آسان ہے، کرنے کے بعد اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو، کیونکہ اگر عمل کرتے ہوئے ایک ذرے کے برابر بھی ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو انسان کی ساری جو محنت ہے وہ رائے گاں چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں کو دکھانے کی نیت کے ساتھ نیکی کرنا، اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص سفر پر جا رہا ہو اور جو اس نے زیادہ راہ لینا ہے، اپنے کھانے پینے کا سامان ساتھ لینا ہے، اس تھیلے کے اندر، اس بیگ کے اندر کھانے پینے کا سامان رکھنے کی بجائے اس میں مٹی ڈالنا شروع کر اور اس کو مٹی سے بھر لے، تو فرمایا ریاکاری کی نیکی کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے وہ مٹی اس کو فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح وہ عمل بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ جس میں ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، نمود و نمائش آ جائے، لوگوں سے واہ واہ اور بلے بلے کروانا آ جائے، پھر وہ اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ آج کے اس جمعہ کے اندر جو عنوان میں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ نیکی قبول کون سی ہے، کون سی نیکی اللہ کو پسند ہے؟ وہ نیکی جس میں اخلاص موجود ہو، اخلاص، اور اخلاص کس چیز کا نام ہے کہ جب بھی عمل کیا جائے تو ایک ہی ارادہ اور نیت ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، کسی اور کی رضا اور اس کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ ہر نیکی کی جو بنیاد ہے وہ صرف اس بات پر ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، پھر ہے عبادات کی قبولیت۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے یا رب العالمین کیا؟ فرمایا آپ فرمائیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا رب العالمین میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا تیرے پاس آ جانا، یہ سارے کا سارا جو عمل ہے للہ رب العالمین، صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ اور اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب انسان نماز پڑھ رہا ہو نا، نماز، توجہ رکھیے گا، میں بڑے مختصر وقت میں بڑی اہمیت کی حامل گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز پڑھتے ہوئے اس کا خیال اور دھیان یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ سب موبائل میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے۔ جب آپ دل میں یہ خیال کریں گے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی قسم پھر نماز پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جائے۔ یا میں یوں کہہ دوں کہ چلو اللہ کا خیال لانا تو
ایک بہت بڑا عمل ہے نا یہ، تو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے جو بڑے خاص ہوتے ہیں۔ ہم نے چونکہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، خیال لانا جس کو نہ دیکھا ہو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اتنا ضرور لے آؤ کہ کعبۃ اللہ سامنے ہے اور میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ جو مزہ ہے یقینی طور پہ جو وہاں سے ہو کر آئے وہ جانتے ہیں، اور وہ مزہ میں لے کر آیا ہوں، میں وہ مزہ جانتا ہوں۔ وہ مزہ کیا ہے؟ یقین کریں کعبۃ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو نیچے دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا، دل کرتا تھا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے نماز ادا کرو۔ فرمایا کہ یہ خیال ہو کہ میں اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، اور فرمایا اگر یہ خیال نہ آئے نا تو کم از کم یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم کسی سے ملاقات کرنے جائیں، کسی سے ملنے جائیں اور ہماری توجہ ہی ادھر نہ ہو، ملاقات کرنے جائیں اور ہم میزبان کی طرف دیکھیں ہی نہ، اپنی مستی میں بیٹھے رہیں، ملنے گئے ہیں لیکن ہم اس سے ہم کلام ہی نہ ہوں، اپنی مستی میں بیٹھے رہیں، تو بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کیا وہ میزبان آپ کو اچھا سمجھے؟ میں مثال کے طور پر شرافہ سے ملاقات کرنے گیا ان کے گھر، انہوں نے مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھا لیا اور خود میرے سامنے بیٹھ گئے، اور میں ان کی طرف دیکھوں ہی نہ، میں توجہ ہی نہ کروں، میں اپنی مستی میں لگا رہوں، تو کیا یہ مجھے پسند ہے؟ وہ کہیں گے شاہ جی اگر آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں تو مجھ سے بات تو کریں، میری طرف توجہ تو کریں۔ عبادت میں اخلاص اس چیز کا نام ہے کہ بندہ رب کے سامنے جھک رہا ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، قیام میں ہو، قومہ میں ہو، جلسہ استراحت میں ہو، تشہد میں ہو، جس بھی رکن کے اندر ہے اس کا خیال یہ مضبوط ہونا چاہیے میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ ہو تو یہ ضرور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خیال ہوگا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا، پھر نماز پڑھنے کا لطف آئے گا۔ اور جب شیطان مردود ہوا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو انسان کو، تو اس نے انکار کر دیا، اور یہ بھی اللہ نے مقام دیا انسان کو، عزت دی، کاش کہ ہمیں وہ اپنا مقام سمجھ آ جائے۔ خالق نے فرمایا سارے فرشتے انسان کو سجدہ کرو، اس میں جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ملائکہ سارے سجدہ کرو، سب نے کر لیا۔ اب ابلیس کے ذہن میں فخر تھا، تکبر تھا، کہتا ہے انا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر ہوتی ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، میں اوپر والا ہو کے نیچے والے کو سجدہ کروں۔ یہ عمل شیطانی ہے، آج بعض لوگوں کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے میں اعلیٰ، میں ایڈا پڑھیا لکھیا، میں نہ مال و دولت آلا، تو میں انہوں عزت دے وا، تو عمل تو یہ شیطانی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اب تو مردود ہے، اب تو نکل جا، جنت سے نکل۔ وہ کہنے لگا یا رب العالمین ٹھیک ہے جنت سے تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے اتنی اجازت دی جائے کہ میں جس انسان کی وجہ سے مردود ہوا ہوں، جس انسان کی وجہ سے نکلا ہوں، اس کو گمراہ کروں۔ اگر میں جنت چ نہ رہا تو رہن انہوں بھی نہیں دے، انہوں بھی نکلواواں گا، کڑھاواں گا۔ خالق نے فرمایا تو جتنا بھی زور لگا لے میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ہولی بولے اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔
خالق کائنات نے فرمایا میرے بندے تیری گمراہی میں تیرے وسوسے میں نہیں آئیں گے. کہتا قالا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. کہتا ہے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے. شیطان قسم کھاتا ہے. کہتا ہے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ہر انسان کو گمراہ کروں گا, ہر انسان کے دل میں وسوسہ ڈالوں گا, ہر انسان کو گمراہ کر کے جنت سے نکلواؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین. لیکن اللہ جڑے تیرے مخلص بندے ہوں گے جن کے دل میں اخلاص ہوگا اللہ میں انہاں نو گمراہ نہیں کر سکاں گا. شیطان کہہ رہے ہیں کہتا ہے اللہ ہر کسی نو کراں گا گمراہ لیکن جڑے تیرے مخلص بندے نے نا انہاں نو میں گمراہ نہیں کر سکتا. جو اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اس کو گمراہ نہیں کر سکوں گا. جو اخلاص کے ساتھ تیرے سامنے جھکتے ہیں یا اللہ ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا, باقی سب کو کروں گا. عبادت وہ قبول ہے جو اخلاص کے ساتھ, عبادت وہ جس میں اللہ کی رضا مقصود ہے. اگر ناراضگی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے, اگر کسی سے صلح ہے تو وہ بھی اللہ. اخلاص اس چیز کا نام. ایک حدیث توجہ فرمائیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے, اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے جن پر انبیاء بھی رشک کریں گے, اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے جن پر شہداء بھی رشک کریں گے. فرمایا حالانکہ وہ انبیاء بھی نہیں ہیں, حالانکہ وہ شہید بھی نہیں ہیں, شہید بھی ان پر رشک کریں گے, انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے. نبی نہیں غیر نبی پر نبی بھی ہونا ہوتے کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی نہیں. نبی نہیں ہے پر نبی ہونا ہوتے رشک کرنے. شہید نہیں لیکن شہید ہونا ہوتے رشک کرنے. کہ خوش نصیب لوگ نے جنہاں ہوتے نبی رشک کر رہے ہیں. رشک دا مطلب ہوں ہے کہ کوئی بندہ کسی نے کہے واہ یار کمال ہو گیا تو کڈا بہترین انسان. مثال کے طور پہ کوئی عمرے سے واپس آیا بندہ کہتا واہ یار کڈا قسمتاں والا ہے تو عمرہ کر کے آئے, اس کو کہتے ہیں رشک کر. کوئی بچہ حفظ کر لے قرآن یاد کر لے, کوئی بندہ کہے یار کمال بچہ ہے, کڈے عظیم تیرے ماں پیو نے کہ جنہاں دا بچہ قرآن حفظ کر گیا ہے, اسے رشک کہتے ہیں. کوئی بندہ حج کر کے آئے, بندہ کہ یار بڑا خوش نصیب بندہ ہے تو حج کر کے آئے ہیں, اس کو رشک کہتے ہیں. رشک اس چیز کا نام ہوتا ہے. وہ کتنے خوش نصیب انسان ہیں جن پر نبی بھی رشک کر رہے ہیں, جن پر شہید بھی رشک کر رہے ہیں. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من ہم آقا. یا رسول اللہ ہمیں خبر دیں وہ کون لوگ ہیں جن پر نبی اور شہید رشک کرتے ہیں. جب حضور نے جو فرما دیا ہے تو صحابہ کے دل میں شوق پیدا ہوا, یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن پر نبی رشک کرتے ہیں, جن پر شہید رشک کرتے ہیں. کیوں جی بتا دوں, سبحان اللہ دی چھال آوے نا تو پھر آقا دی گل آوے. میرے نبی نے فرمایا
فرمایا قال لهم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. فرمایا میرے نبی نے ان کا کسی سے اگر یارانہ ہو، کسی سے اگر دوستی ہو، اس کا معیار مال نہ ہو، اس کا معیار دولت نہ ہو، اس کا معیار کوئی مطلب نہ ہو، اس کا معیار کوئی مفاد نہ ہو، اس کا معیار کوئی لالچ نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ صرف اللہ کی رضا ہو. فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور. فرمایا ان کا معیار اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، دل میں اخلاص ہو، دل میں اللہ کی رضا مقصود ہو. فرمایا جب قیامت کے دن آئیں گے ان وجوہہم لنور، ان کے چہرے سے نور نکل رہا ہوگا. اخلاص والے لوگوں کے چہرے سے نور نکل رہا ہوگا، جن کی عبادت بھی اخلاص والی، جن کی دوستیاں بھی اخلاص والی. اور محبوب کائنات نے فرمایا جو اللہ والے ہوتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، عداوت بھی اللہ کے لیے رکھتے ہیں. یہ ہے اخلاص کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. اخلاص اس چیز کا نام ہے اور اللہ کو اخلاص ہی پسند ہے. ایک بندہ ساری رات نوافل پڑھے، ساری رات قرآن کی تلاوت کرے، ساری رات کھڑے ہو کر کے لوگوں میں لنگر تقسیم کرتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، لیکن دل میں ریاکاری ہے. لوگ وہ کیا کریں، بلے بلے بھائی کمال ہے، بڑا خرچ کیتا ہے انہیں، بڑی گال ہے بھائی. لوگ کہیں بڑا نیک ہے، بڑا حاجی ہے، بڑے نفل پڑھتا ہے. تو وہ ساری رات جو اس نے عبادت کی ہے اس کے مقابلے میں ایک بندہ صرف 2 نفل پڑھے اور مقصد ہو اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی قسم اس کے 2 نفل پڑھنا اس کی ساری رات کی عبادت سے زیادہ بہتر. اس کی ایگزامپل میں یوں دیتا ہوں، مثال یوں دیتا ہوں. ایک طرف 50 کلو کا ڈرم پڑا ہو، اس میں دودھ ہو اور وہ ہو سارا ملاوٹ والا، کیمیکل والا، اور ایک طرف برتن میں کلو دودھ ہو خالص. تو مجھے بتائیں آپ کون سا لیں گے؟ کھولی بول دیو تو 50 کلو والا لو گے، کلو ہی لو گے نا. تو انہوں پتہ ہے کہ یہ جڑا 1 کلو ہے نا یہ خالص ہے، اور یہ جڑا 50 کلو ہے یہ ملاوٹ والا ہے، خالص نہیں. باوجود اس کے کہ 49 کلو وہ زیادہ ہے آپ نہیں لیں گے، آپ کہیں گے خالص لو چاہے تھوڑا لو. ورنہ کہنا ستھرا لے لے وہ ہمیں تھوڑا لے. یہ میری اور آپ کی مثال ہے کہ ہم خالص کو ترجیح دیتے ہیں، ملاوٹ والا زیادہ بھی ہو تو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو اور میں یہ معیار رکھتے ہیں، اللہ پھر کیسے ملاوٹ والی عبادات قبول کر لے؟ یہ میں اور تو جو ہیں خالص کو ترجیح دیں، ملاوٹ والا وصول نہ کریں، تو اللہ پھر کیسے ملاوٹ والی عبادت لے لے؟ اللہ بھی کہتا ہے خالص کر چاہے تھوڑی کر، خالص عبادت کر، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کر، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کر، دکھلاوا نہ کر. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس کو صحیح مسلم میں اور سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے خود حضور سے سنا
آقا فرما رہے تھے، میں آقا سے سن رہا تھا، محبوب کائنات نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے حضور 3 لوگ سب سے پہلے پیش ہوں گے، 3 لوگوں کا حساب لیا جائے گا، 3 لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی جان کو قربان کیا ہوا، شہید ہوا میدان جنگ میں لڑتا ہوا، اپنی جان قربان کر دی، شہید ہو گیا، اللہ کہے گا قال فما عملت فیہا، بتا تو نے کون سا عمل کیا، بتا کیا کر کے آیا، قال قتلت فیک حتی استشہدت، قال کذبت ولکنک قتلت لأن یقال جریء، اللہ کہے گا بتا کیا کر کے آیا، وہ کہے گا اللہ میں میدان جنگ میں لڑتا رہا، لڑتے لڑتے حتیٰ کہ میں نے جان قربان کر دی، اپنی جان قربان تیرے لیے کر دی، اللہ کہے گا قال کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو میرے لیے شہید نہیں ہوا، تو اس لیے ہوا لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میدان جنگ میں شہید ہونا کوئی چھوٹا عمل؟ کوئی بولو تو صحیح ہے، اپنی جان قربان کر دینا کوئی چھوٹا عمل؟ کتنا بڑا عمل، اور یہ ایسا عمل ہے، ایسی فضیلت والا عمل ہے کہ محبوب کائنات علیہ السلام نے اس بات کی خواہش کی، فرمایا ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل، اللہ مجھے زندگی دے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اللہ پھر زندگی دے میں پھر شہید ہو جاؤں، اللہ پھر زندگی دے میں پھر شہید ہو جاؤں، ایسا عظیم عمل ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے تھوڑی شہید ہوا ہے، تو اس لیے ہوا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے۔ اب وہ اپنی جان قربان کر گیا لیکن اخلاص نہیں تھا، اللہ کو اس کا شہید ہونا بھی قبول۔ اور ایک اس کے ساتھ ایک حدیث اور جوڑتا ہوں، آقا کائنات نے فرمایا ایک بندے کے دل میں خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، اللہ میں شہید ہو جاؤں، تیری راہ میں جا قربان کروں، یہ خواہش اس کی اخلاص کے ساتھ ہے، یہ خواہش اس کی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر وہ بندہ اگر شہید نہیں بھی ہوا، اپنے بستر پر فوت ہوا، تبھی موت مر گیا، لیکن اخلاص والی خواہش موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا چاہے وہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا، اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ ایک طرف وہ میدان جنگ میں شہید ہوا، اخلاص نہیں ہے تو اللہ نے اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا، اور ایک طرف آقا فرماتے ہیں کہ وہ شہید بھی نہیں ہوا، تبھی موت فوت ہوا، لیکن اخلاص والی نیت تھی، اللہ اس کو بغیر شہید ہوئے شہادت کا مقام عطا فرما دیتا۔ اللہ دوسرا بندہ وہ پیش ہوگا جس نے ساری زندگی وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وہ تعلیم حاصل کرتا رہا، دین کا علم سیکھتا رہا، لوگوں کو دین سکھاتا رہا، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، لوگوں کو قرآن سکھاتا رہا، اللہ پوچھے گا قَالَ فَمَا عَلِمْتَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، کیا کر کے آیا؟ وہ کہتے اللہ قرآن سکھاتا رہا، تعلمت العلم وعلمته، تعلیم سیکھتا بھی رہا، تعلیم سکھاتا بھی رہا، قرآن پڑھتا بھی رہا، قرآن پڑھاتا بھی رہا، اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تم میری رضا کے لیے نہیں سناتا رہا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے سناتا رہا۔
میری رضا کے لیے تھوڑی تو نے قرآن پڑھا، میری رضا کے لیے تھوڑی تو عالم دین بنا، میری رضا کے لیے تو تھوڑی لوگوں کو علم سکھاتا رہا۔ تیری تو نیت تھی کہ لوگ کہیں گے بلے بلے کیا بات ہے، بڑا کمال کا عالم دین ہے، کیا خوبصورت تقریر کرتا ہے، کیا کمال خطاب کرتا ہے، لوگوں میں بلے بلے کروانا تیرا مقصد تھا، اب بلے بلے ہو گئی، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں۔ تو جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے نہیں۔ میں نے پہلے گفتگو کے آغاز میں یہ کہا ہے کہ عمل کرنا آسان ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل، بہت مشکل۔ رائی کے برابر بھی ریاکاری آ جائے، عمل تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ پہلا شہید اور دوسرا عالم دین اور تیسرا بندہ حضور اللہ کے پیش ہوگا، اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اللہ کہے گا میرے بندے کیا کر کے آیا؟ کہتے ہیں یا اللہ اپنا مال تیری راہ میں خرچ کرتا رہا، میں پیسہ مال دولت تیری راہ میں خرچ کرتا رہا، لوگوں کی مدد کرتا رہا، کبھی مسجد بنوا دی، کبھی فلٹر لگوا دیے، کبھی کسی بیوہ کی مدد کر دی، یتیم کی شادی کروا دی، اللہ میں تیری رضا کے لیے خرچ کرتا رہا۔ اللہ کہے گا قال کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، میری رضا کے لیے نہیں کرتا تھا، تو اس لیے کرتا ہے، لوگ کہیں بڑا سخی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یا زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق چاہ وہ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے خرچ کرتا، بڑا مال خرچ کیا، بڑی دولت خرچ کی۔ اللہ کہے گا کذبت، جھوٹ بولتا، تو میری رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ دنیا کہے بڑا سخی ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا مال دینے والا ہے۔ فرشتے کہیں گے یا رب العالمین ان تینوں کا کرنا کیا ہے؟ اب ریاکاری آ گئی، اب ان کا کرنا کیا ہے؟ خالق کائنات فرمائیں گے فَسُحِبَا عَلَىٰ وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ۔ اللہ کہے گا ان کو الٹا لٹاؤ، الٹا لٹاؤ، گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ اگر نیکی میں اخلاص نہیں، اگر نیکی میں اللہ کی رضا مقصود نہیں، اللہ کی قسم ککھ نہیں جلب، سب رہے گا، سب ضائع۔ اور اگر اخلاص ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، تو آؤ اس پہ بھی حدیث سناؤں۔ سبحان اللہ دی چھال آوے تے حضور دی گل آوے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے ابھی نیکی کا ارادہ کیا، ابھی اس نے سوچا میں نیکی کرتا ہوں، دکھلاوا مقصود نہیں، ریا مقصود نہیں، اللہ کی خوشنودی مقصود ہے۔ ابھی اس نے ارادہ کیا، نیکی نہیں کی، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اس کی نیکی لکھ لو۔ ابھی نیکی کی کوئی نہیں، صرف ارادہ کیا، اخلاص ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے راضی کرنے کے لیے نیکی کا ارادہ کیا ہے، فرشتوں اس کی نیکی لکھ لو۔ فرشتے لکھ لیتے ہیں، پھر اللہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ جس کی نیت کی ہے اس کو نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، کوشش کرتا ہے، اللہ مدد کرتا۔ پھر جب نیکی کر لی، فرشتے سوال کرتے ہیں یا رب العالمین ایک نیکی تو تب لکھ لی تھی جب اس نے ارادہ کیا تھا، اب نیکی کر لی ہے، اب اللہ فرماتا ہے 10 گنا لکھ لو۔ نیکی ایک کی تو لکھی، اوے ہولی بولو یار، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ایک نیکی کی ہے اب 10 لکھ لو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا
فرمایا 70 گناہ لکھ لو. ایک اور حدیث فرمایا 100 گناہ لکھ لو. ایک اور مقام فرمایا 700 گناہ لکھ لو. اب نیکی وہ ایک کر رہے ہیں, اللہ فرماتا ہے 10 گناہ, نہیں اور بڑھاؤ 70 گناہ, نہیں اور بڑھاؤ 100 گناہ کر دو, نہیں اور بڑھاؤ. یا اللہ یہ درجے کس لیے ہیں؟ 10 سے 70, 70 سے 100, 100 سے 700. یا رب العالمین درجوں کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا جس قدر اخلاص پختہ ہوتا چلا جائے گا میں درجات کو بڑھاتا چلا جائے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. فرمایا جس قدر اخلاص پختہ ہوگا زیادہ ہوگا اس قدر اس کے درجے بھی اتنے زیادہ ہوں گے, اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر سب کچھ ہی ضائع ہو جائے گا. بابا جی فرمایا نا علم پڑھیا اشراف نہ ہوور جڑے ہومن اصلی کمینے پتل کدی سونا نہیں بندہ بھاویں جڑیے لالے نگینے تے شوم پلا کدی صدقہ نہیں ہوندا بھاویں ہومن لکے خزینے تے باج توحید نہیں نجات بھلیا بھاویں مریے وچ مدینے. تیار پانے سلطان بولے تسبیح پھری دلی نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے وہ چلے کٹے کجی نہ وٹیا کی لینا چلیا ورگی ہو جاگ بنا دودھ جم دانی باہ جاگ بنا دودھ جم دانی باہو باوے لال ہوئے کڑ کڑ کے اخلاص نہیں ہے تو بولو کوئی عبادت قبول ہولی ہولی بولو ہولی ہولی بولو نہیں ہے بھائی. اخلاص کے بغیر اللہ عبادت قبول نہیں کرتا. بندہ کچھ بھی کر لے اگر اخلاص نہیں, بلکہ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے بغیر, کیونکہ دکھلاوا اخلاص کی ضد ہے,
جس طرح رات دن کی ضد ہے، برائی نیکی کی ضد ہے، شام صبح کی ضد ہے، اسی طرح دکھلاوا اخلاص کی ضد ہے۔ اخلاص نہیں تو دکھلاوا ہے، اگر دکھلاوا نہیں تو پھر اخلاص ہے۔ فرمایا جو دکھلاوے کے لیے عبادت کرے وہ یوں ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ آپ کہیں گے شرک کیسے؟ اس کو لوجیکلی سمجھاتا ہوں۔ ایک چیز ہے اخلاص کہ میں کہوں کہ نماز پڑھ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور دکھلاوا یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں کہ لوگ کہیں کہ بڑا نمازی ہے۔ ایک طرف اللہ کی رضا ہے، دوسری طرف لوگوں کی رضا ہے۔ ایک طرف اللہ کو راضی کرنا ہے، دوسری طرف لوگوں کو راضی کرنا ہے، تو ہم نے لوگوں کو اللہ کے برابر نہیں کر دیا۔ شرک اسی چیز کا نام کہ ہم کسی کو اللہ کے برابر کر دیں، وہ ذات میں ہو یا صفات۔ میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھتا ہوں، لوگ کہیں بڑی گل ہے جی شاہ جی بڑی نماز پڑھتے نے، ساری رات 100 رکعت نماز نفل ہی نیت لیندے نے، تو اخلاص نہیں ہے۔ تو میں اللہ کے برابر لوگوں کو کھڑا کر رہا ہوں، تو میں لوگوں کو اللہ کا شریک بنا، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جو اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ میں نے سنا گے کہ وہ سنتا گے صدا سے پہلے، میں نے سنا گے کہ وہ سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے دعا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے دعا سے پہلے، اور تیرا نام لے کر جو کرتے ہیں مریضوں کا علاج، تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ پھر اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور کیسے عطا کرتا ہے؟ آؤ صحیح بخاری سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کیا، اور حضور نے یہ واقعہ صحابہ اکرام کو سنایا۔ نہیں آہستہ بولیں، آپ شاید ڈرتے ہیں کہ اونچی سبحان اللہ کہیں گے تو نظر لگ جائے گی، نہیں انشاءاللہ نظر نہیں لگتی آپ کو۔ سبحان اللہ کہیں گے تو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، ابھی تک نا گورنمنٹ کو پتہ نہیں لگا کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے۔ یہ پتہ لگ جاندہ نا انہوں نے اندھو تو ٹیکس لا دینا سی، تو جنہا نا سبحان اللہ کہنا انہوں نے چلان ہو جانا سی 5000 روپیہ۔ تیز کا کہ جب تک نہیں نا پتہ لگتا آکھی جاؤ سبحان اللہ، درخت لوائی جاؤ۔ حضور نے یہ واقعہ صحابہ اکرام کو سنایا، جو میں حضور کا فرمان اب آپ کو سنانے لگا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ جنگل سے گزر رہے تھے، جنگل سے گزرتے گزرتے طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، بارش آ گئی، سامنے انہیں پہاڑ میں ایک غار نظر آئی، وہ غار میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے چلے گئے، ابھی غار میں گھسے تھے، اوپر سے پتھر آیا، غار کے منہ پر گر گیا، اتنا بڑا پتھر ہے کہ پورے گاؤں والے مل کے بھی ہلائیں پتھر کو ہلا نہیں سکتے، اتنا بڑا پتھر غار کے منہ پر آ گیا۔ تینوں سوچنے لگے اب غار میں مر جائیں گے، زندگی یہیں پہ ختم ہو جائے گی، بھوکے پیاسے کیسے رہیں گے۔ ایک کہنے لگا اللہ کے حضور اپنے وہ اعمال جو اخلاص سے کیے، اللہ کی رضا کے لیے کیے، اللہ کے سامنے پیش کرو، دعا کرو، اللہ قبول کر لے گا۔ اعمال وہ جو
اخلاص سے کیے، جو خلوص سے نیت سے کیے، اللہ کی رضا کا مقصد تھا تو وہ عمل کیے۔ وہ کہنے لگا اس کو اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ نجات دے دے گا، لیکن آج اور چارہ کوئی نہیں ہے، اسے اتھے مر کھپ جانا ہے، باہر جانا کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اسی اندر ساڑی تے آواز بھی باہر نہیں جانی، اسی تو مر کھپ جانا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں لگنا۔ ہن اللہ ہی اللہ دے سامنے اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اسی رہن دے ہو بولیا کرو، اللہ نال پکی یاری لاؤ، اللہ دی قسم اللہ نال پکی یاری لاؤ گے نا، میں کیا کرنا رب دے سامنے جڑا روندا ہے نا انہوں کسی اور دے سامنے رون دی لوڑ نہیں پہن، اللہ نال پکی یاری لاؤ۔ اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹ دلانو جوڑن وانی رالا، ٹوٹ دلانو جوڑن والا، ذکر دے موتی رول پتیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی بندیا، اللہ ہی یہ اللہ کے سامنے آؤ گزاری کرنے لگے۔ ایک کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ موجود تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے، میں بکریاں چرانے جاتا، جنگل میں جاتا، وہاں سے واپس آتا، بکریوں کا دودھ ہوتا، پہلے والدین کو پلاتا، پھر میں اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک رات لیٹ ہو گیا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، جب میں گھر میں پہنچا والدین سو گئے تھے، میرے بچے بھوک کی وجہ سے جاگ رہے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ دھویا، پیالے میں دودھ ڈال دیا، والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا، بچے روتے ہیں بابا دودھ دے، اللہ میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا، ان کو اٹھایا بھی نہیں، ان کی نیند خراب ہوگی، میں نے ان کو نہیں جگایا، سرانے کھڑا رہا، خود ہی اٹھیں گے، جب اٹھیں گے انہیں پلاؤں گا، پھر اپنے بچوں کو پلاؤں گا، والدین سے پہلے بچوں کو نہیں پلانا۔ صبح ہوئی، میرے والدین کی آنکھ کھلی، کہا بیٹا کب سے کھڑا ہوئے؟ اللہ میں نے کہا جب سے آپ سوئے تب سے کھڑا ہوں، اللہ میں نے پہلے والدین کو دودھ پلایا، پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، اللہ اگر نیکی قبول ہے اللہ نجات عطا فرما۔ ادھر سے دعا کی، ادھر سے پتھر ہلا، یا رسول اللہ، یا اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ، حق چار۔ والدین سے پہلے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، پہلے والدین کو پلایا، اللہ نیکی قبول ہے تو نجات دے، آقا فرماتے ہیں پتھر ہلا، اتنا بڑا پتھر ہے کہ سارا گاؤں مل کے ہلا نہیں سکتا، پر دعا نے ہلا چھڑیا۔ خلوص سے نیت ہوئے تو دعاواں جو بڑا اثر ہوندہ ہے۔ پتھر ہلا، روشنی آنے لگی، ابھی ہاتھ بھی نہیں نکلتا، روشنی کی کرن اندر نظر آئی، والدین کو پہلے پلایا، بچوں کو بعد میں پلایا۔ آج ہم بچوں کو مہنگی سے مہنگا کھلونا لے دیتے ہیں، ماں یا باپ کہہ دینا کہ بیٹا دوائی ختم ہو گئی ہے تو لا دے، تو ہم کہتے ہیں باجی تو انہوں نہیں پتا حالات کتنے خراب ہیں،
اتنے روٹی نہیں پوری ہو رہی تو تمہیں دوائیاں دی پئی ہوئی ہے۔ ماں کہہ دینا کہ بیٹا اینک ٹوٹ گئی ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے، ذرا اینک تو بنوا دے۔ ہم بیٹے کو سکول کے لیے 3-4 ہزار کے شوز تو لے دیں گے، ماں کو کہیں گے ماں تینوں نہیں پتا حالات کتنے خراب نے، روز تو اینک توڑ بینی ہے، روز تیری اینک ٹوٹ جاندی ہے، کتوں تینوں روز روز اینکا بنا کے دا، میں اپنے بچے پالنا کہ تو ہنو ایک ماں باپ 6 بچے پال لیتے ہیں، 10 بچے پال لیتے ہیں، اور ایک بیٹے سے ماں باپ نہیں پالے جاتے۔ افسوس ہے، خدا کا واسطہ کبھی بھی اپنے بیوی بچوں کو ماں باپ پر ترجیح نہ دینا۔ ان کا مقام اپنی جگہ بجا ہے، لیکن والدین کا احترام اور حسن سلوک بھی ضروری ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ اگر نیکی قبول ہے تو پتھر ہلا، روشنی آ رہی ہے، ابھی ہاتھ نہیں نکلتا۔ اب دوسرے کی باری آئی، کہتے ہیں یا اللہ میں نے اپنے چچا کی بیٹی کو زنا کی دعوت دی، مجھے اس سے محبت ہوئی، پیار ہوا، میں نے اس کو زنا کی دعوت دی، وہ پاک باز تھی، اس نے میرے زنا کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ایک وقت آیا وہ مجبور ہو گئی، اس کا راشن ختم ہوا، بھوک پر پہنچ گئی، اس نے مجھ سے کہا تو نے مجھے ایک بار دعوت دی تھی، افلاس کی نوبت پہنچی ہے، میری مدد کر۔ وہ کہنے لگا یا اللہ میں نے اس سے کہا میرا دعویٰ وہی ہے، اگر تو میرے ساتھ رات گزارے میں تیری مدد کر دوں گا۔ اللہ وہ مجبور تھی، اس نے حامی بھر لی، میں نے 100 دینار اس کو دے دیے۔ جب میں گناہ کے قریب ہوا وہ رونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہتی اللہ والے میں پاک باز ہوں، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، غربت نے تیرے تک پہنچا دیا، اللہ سے ڈر جا، گناہ نہ کر۔ اللہ مجھے تیرا خوف آ گیا، میں نے 100 دینار بھی واپس نہ لیے، میں نے گناہ بھی نہیں کیا، میں نے کہا اللہ کی بندی واپس چلی جا، میں تیرے ساتھ گناہ نہیں کرتا۔ اللہ نیکی قبول گئے تو مجھے عطا نجات عطا کر۔ ادھر دعا کی، پتھر پھر ہل گیا۔ اخلاص کی نیکیاں یوں اثر رکھتی ہے، پتھر پھر ہلا، اب ہاتھ نکلتا ہے، اب یہ خود نہیں نکل سکتے۔ باری تیسرے کی آگے، تیسرا دعا کرنے لگا۔ یہ قصہ کہانی نہیں سنا رہا، میں حدیث سنا رہا ہوں جو میرے نبی نے صحابہ کو سنائی ہے۔ تیسرا بولنے لگا، کہتے ہیں یا اللہ میں نے ایک بندے سے مزدوری کروائی، اس کے تھوڑی سی مزدوری کے پیسے بن گئے، میں نے کہا لے لے، کہتے ہیں میں بعد میں آ کے لے لوں گا۔ اللہ وہ تو نہ آیا، میں نے اس کی مزدوری کے پیسوں کو کاروبار میں لگا لیا، اپنے کاروبار میں لگایا، اس کے پیسوں نے برکت کی، جانور بن گئے، کچھ گائے بھینسیں آ گئی، کچھ بکریاں آ گئی، میں نے ملازم بھی رکھ لیے۔ اللہ پیسے اس کے تھے، مزدوری کے جو بنتے، کاروبار میں برکت ہوئی، میں خیال رکھتا گیا کتنی برکت میرے پیسوں سے ہے، کتنی برکت اس کے پیسوں سے ہے، ہمیشہ میں تفریق رکھتا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ بندہ آیا، کہتا اللہ والے تھوڑی سی مزدوری بنتی تھی وہ تو مجھے دے دے۔ اللہ میں نے کہا جاؤ وہ بکریاں بھی تیری ہیں، وہ گائے بھی تیری ہیں، وہ بھینسیں بھی تیری ہیں، وہ ملازم بھی تیری ہیں، سارے لے جا۔ وہ کہتے ہیں او بھائی تھوڑی سی مزدوری بنتی ہے، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، کہاں بکریاں گائے بھینسیں۔ اللہ میں نے اس سے کہا تیرے پیسوں سے اتنی برکت ہوئی ہے، ساری لے جا۔ اللہ وہ ساتھ کھولتا تھا، مڑ کے دیکھتا تھا کہیں مذاق ہی نہ ہو، اللہ وہ لے گیا، میں تیری طرف دیکھ کے خوش ہوتا رہا۔ اللہ اگر نیکی قبول ہے ہمیں نجات دے دے۔ ابھی دعائی کی تھی، پتھر دور جا گر گیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔
اخلاص کے ساتھ اگر نیکی کی جائے اور پھر اس پر دعا کی جائے تو نہ صرف نیکی قبول ہوتی ہے، اس کے وسیلے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ بخاری شریف کی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس لیے جب بھی عمل کرو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اور اس موضوع کو اس جمعہ میں بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کبھی نیکی نہ کرنا۔ اگر خرچ کرنا ہے تو چپکے سے خرچ کر دینا، غریبوں کی لائنیں بنا کر کے انہیں ذلیل نہ کرنا۔ لوگ راشن بانٹتے ہیں اور لمبی لمبی لائنیں لگا کے 3 گھنٹے غریبوں کو کھڑا کر کے ذلیل کرتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ایسی تمہاری سخاوت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ تیرے جانور اللہ کو پہنچتے ہیں نہ ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کو پہنچتا ہے تو تیرے دل کے اندر جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ اگر راشن تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو چپکے سے کرنا، کسی غریب کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو چپکے سے کرنا، کبھی لوگوں کو دکھا کے نہ کرنا، لوگوں کو ذلیل نہ کرنا۔ یہاں پہ ایک راشن کا پیکٹ دینا ہو تو 3 کیمرے لگا کے ویڈیو بناتے ہیں، پھر اس کو سوشل میڈیا پہ پھینکتے ہیں کہ فلاں کو ہم نے راشن دیا ہے۔ میں نے ایسی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جہاں پر دینے والا دے رہا ہوتا ہے، ساتھ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، لینے والا وہ سر جھکائے ہوئے، وہ نظروں سے نظریں نہیں ملا پاتا کہ جب کوئی ویڈیو میرا رشتہ دار دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا کہ یہ لوگوں سے مدد لے رہا تھا۔ جب اللہ کسی کی عزت کو رسوا نہیں کرتا، جب اللہ کسی کی غربت کو سامنے لے کر نہیں آتا، جب اللہ ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے لے کر نہیں آتا، تو میں اور تو کیا اوقات رکھتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کر کے لوگوں کے اندر اس کو ذلیل کر دیں، رسوا کر دیں۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں اے جی اللہ دی راہ دینا ہوئے نا تے مستحقین نو دینا چاہیے، جڑا مستحق ہوئے انہوں دینا چاہیے، ہر منگن والے نو نہیں دینا چاہیے۔ تو مجھے بتاؤ کیا میں اور آپ مستحق ہیں جو رب سے روز مانگتے ہیں؟ بولو تو صحیح، کیا میں مستحق ہوں؟ کیا آپ ہیں؟ ہم تو اللہ سے روز مانگتے ہیں۔ رب نے کبھی کہا ہے کہ تم مستحق نہیں ہے میں تمہیں کوئی نہیں دے رہا؟ کیا ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا اللہ اس کے رسول کے احکام کو پورا بجا لاتے ہیں؟ اچھی روز گناہ کریے، روز غلطیاں کریے، روز رب دیا نافرمانیاں کریے، روز دے مصطفیٰ دیا نافرمانیاں کریے، پھر رب کو منگیے بھی، رب پھر بھی کہہ دیندہ ہے اللہ قدیری کے اندر تو مستحق نہیں۔ اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم مستحقین ڈھونڈتے پھریں؟ ہم یہ دیکھیں جڑا مستحق ہے انہوں دینا ہے، تینوں تو میں کی پتا، اچھی کوئی دل دے حال جاننے ہیں کہڑا مستحق ہے تو کہڑا نہیں ہے؟ کی پتا صاف لباس پا کے، چٹا سوٹ پا کے، تو کوئی ایسا مجبوری بھی ہوئے کہ کئی دن ان دے گھر چولہا نہ چلے آؤ، تو وہ آکے ہاتھ پھیلاوے کہ یار میری مدد کر، تو تسی آکو تو مستحق نہیں، دفع ہو جا۔ یاد رکھو میرے نبی نے کہا جو آ کے اللہ کی خاطر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دے اس کو ذلیل نہ کر، دینا ہے تو دے دے نہیں تو دعا دے دے، اس کو کبھی ذلیل نہ کر۔ اگر دینے کا ارادہ ہے، دل مانتا ہے تو مدد کر دے، دے دے چپ کر، لیکن ذلیل نہ کبھی کر۔ مستحقین تلاش نہ کر، مجھے اور تجھے نہیں پتا مستحق کون ہے، چونکہ ہم خود ہی مستحق نہیں ہیں، لیکن اللہ ہمیں جب عطا کر رہا ہے یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان نہیں؟ جس کو اللہ راشن تقسیم کرنے کی توفیق دے دے، طاقت دے دے، اتنا پیسہ مال دے دے کہ وہ غریبوں میں راشن تقسیم کرے تو رب کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے، مجھے یہ والا نہیں بنایا، مجھے یہ والا بنایا۔ خدا کا واسطہ اس جمعہ میں عنوان یہ بیان کرنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ رمضان آ رہا ہے، کبھی اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، کر کے ضائع نہ کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔